میں دعوت دوں گا جناب زیان جم بودلہ صاحب کو. آپ تحریک ترقی و کمال لاہور کے رہنما ہیں کہ وہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل فرخ بشیر اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سے کوئی بہت زیادہ فارمل تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ تحریک ترقی کمال کے جو مقاصد ہیں، جو اس کی تفصیل ہے، وہ آپ کو جنرل سیکرٹری صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دی ہے. میں تھوڑا سا اس تحریک کا جو پس منظر ہے، جو اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، وہ تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گا پہلے، اور خاص طور پہ جنرل صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا، کیونکہ میرا ان سے پچھلے 35 سال کا تعلق ہے، اور یہ رفاقت اتنی ہے کہ جس میں انسان ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. جنرل صاحب کے ساتھ 1987 میں ہم نے سب سے پہلے ملاقات ہماری ہوئی جب ہم لینگویج کورس کر رہے تھے جاپانی زبان کا. تو اس وقت سے لے کے جو ان میں ایک مختلف چیز پائی جاتی تھی کہ یہ ہمیشہ ملک کے بارے میں فکر مند رہتے تھے. ہر رینک میں یا پاکستان، حالانکہ اس وقت حالات اتنے برے بھی نہیں تھے، لیکن جنرل صاحب نے ہمیشہ ایک سچے محب وطن کا ثبوت ہر رینک میں دیتے تھے کہ یار پاکستان کا کیا بنے گا، حالات بڑے خراب ہیں. پھر میجر بنے، کرنل بنے، بریگیڈیئر تک بنے. تو ایک دن میں نے انہیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا. میں نے کہا سر، ایک بندہ واصف علی واصف صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں بڑا پریشان ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ حالات تم نے خراب کیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو کہتا بیٹھو پھر آرام نال چاہ پیو اتنے. تو جنرل صاحب کو جب میں نے یہ بات بتائی تو دوسرے فکرے پہ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں اس سے اگری نہیں کرتا، ہم حالات ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو. تو مطلب ہے کہ اس وقت سے یہ ان کا ارادہ ہمیشہ یہ رہا. لیکن چونکہ جب آپ حاضر سروس ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں یا کسی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. پھر میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 1988 میں جب اوجری کیمپ کا واقعہ ہوا تو وہاں پہ اب صبح ہم سارے اٹھے تو ایک دم جو دھماکے شروع ہو گئے. ہم میس میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہ آ کے گولے گرنے شروع ہو گئے. کوئی کدھر گر رہا ہے، کوئی اوپر ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. سارے کنفیوژن میں تھے. کوئی کہے جی کہوٹا پہ حملہ ہو گیا ہے، کوئی کہے کہ پتہ نہیں انڈیا نے اٹیک کر دیا ہے. تو پورے پنڈی میں، جس میں کم از کم ہزاروں افسر ہوں گے، ایک صرف کیپٹن فرخ بشیر واحد بندہ تھا جس نے وردی پہنی اور چپ کر کے اسٹیشن ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا کہ جی بتائیں کیا کرنا ہے. اب ہزاروں افسر تھے، ہم بھی سارے بھی تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہے. حالانکہ ہم تو کورس کر رہے تھے، کسی یونٹ میں بھی نہیں تھے کہ ہم نے جا کے لڑنا تھا یا پارٹیسپیٹ کرنا تھا، لیکن ہی واز دا اونلی پرسن ہو فزیکلی وینٹ. اور جب گئے تو وہاں بھی کوئی افسر نہیں آیا ہوا تھا. ادھر بھی ایک ڈیوٹی افسر بیٹھا تھا، وہ کہتا سر میں نے تو خود نہیں پتا کیا کرنا ہے. تو اب اس سے یہ جو میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں، پھر ہر رینک میں ان کے اندر یہ جو ایک فکر تھی، ایک ملک کے بارے میں ایک کنسرن تھا، وہ بڑھتا گیا. اور جب ریٹائر ہوئے تو پھر ان کی جو کوالیفیکیشنز تھیں، دوبارہ فوج نے ان کو ایک بڑا امپورٹنٹ ذمہ داری دے دی. نسٹ میں یہ پاکستانی اور غیر ملکی طلباء کو پڑھاتے رہے. تو لیکن جیسے یہ ریٹائر ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا چلو جی اب کوئی کام کریں ہم. تو ہماری کئی میٹنگز ہوئیں. ہم نے پہلے سوچا کہ چلے پہلے ایک سوشل ویلفیئر کوئی فلاحی ادارہ بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا لیں اس میں، اور پھر اس کے بعد پارٹی کی بنیاد رکھیں گے. لیکن پھر مجھے یاد ہے ہماری میس میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ اس ملک میں جو پہلے فلاحی ادارے ہیں
ایدی فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی مدد کی ہے، چھپا ہے، الخدمت ہے، ابھی جس طرح ہمارے پاس ابھی آئے ہیں اتنے، تو انہوں نے بہت لوگوں کی خدمت تو کی ہے، لیکن عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں پڑا. غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. پھر ہم نے کہا چلے کوئی مذہبی ہم پلیٹ فارم بنا لیں، تو اس کا بھی پھر ہم نے دیکھا کہ اتنی مذہبی جماعتیں آئیں، اور اگر انسانوں کو بدلنے کے اوپر کی بات کی تو تبلیغی جماعت سے بڑی جماعت کون سی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہماری قوم کے کردار میں کتنا کو فرق پڑا ہے. تو پھر اسی نتیجے پہ ہم پہنچے کہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جو بیکاز جب تک آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں آتی، آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. یہ کام بڑا مشکل ہے. جنرل صاحب کو ان کے سارے کولیگز نے، سارے دوستوں نے منع کیا کہ یار کدھر تم فرق شریف آدمی ہو، کدھر پاکستان کی پولیٹکس وہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کو ویسے بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ فوج سے باعزت ریٹائر ہوئے، بڑے اعلیٰ عہدے سے، بچوں کی شادیاں کر دیں، اپنا بہترین جو ہمارا سیاحتی مقام ہے، مری میں گھر ہے، پنڈی میں بہت خوبصورت گھر، آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے. 62 سال کی عمر میں کیا آپ بعد میں مطلب اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالنا. لیکن وطن کی محبت اور کنسرن کی وجہ سے وہ نہیں فارغ بیٹھے. تو ہمارا جو اس طریقے ترقی و کمال کا سب سے مضبوط اور سٹرونگ پوائنٹ ہے نا، میرا خیال ہے وہ ہمارے چیئرمین ہیں. اس پہ تو تالیاں بجنی چاہیے یار، کیونکہ میں یہ نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بغیر کسی جھجک کے بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی لیڈر میں انشاءاللہ نہ کردار کے لحاظ سے، نہ قابلیت کے لحاظ سے، نہ شخصیت کے لحاظ سے اتنی خوبیاں ہوں گی. اب یہ ہے کہ ہم سارے جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ ہم بغیر کسی پارٹی یا کسی بھی لیڈر، چاہے وہ ملٹری لیڈر تھا یا وہ سول تھا، اس پہ بغیر تنقید کیے ہوئے ایک چیز پہ تو آپ سب میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں پاکستان وہ مقام حاصل نہیں کر سکا خود کفالت میں، خوشحالی میں، ترقی میں، جو اس سے بہت سے بعد میں آزاد ہونے والے ملکوں نے کر لیا. تو لہٰذا تبدیلی کی تو ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اب تبدیلی کس طرح آتی ہے؟ تبدیلی کی دنیا میں صرف دو ہی طریقے ہیں، یا ریولوشن ہوتا ہے، انقلاب آتا ہے، یا ایک ایوولوشن ہوتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے. ارتقاء جو ہے وہ بہت لمبا سفر ہوتا ہے، جو کئی دہائیوں پر، ایون کئی صدیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں تبدیلی بہت آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتی ہے. اس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر اور ایونٹ بھی آتے ہیں، بٹ وہ پھر اپنا ایک ٹائم لیتی ہے. جس طرح آپ یورپ میں دیکھیں ڈارک ایجز آئیں، پھر ایک ریلیجن پوپ کا وقت آیا، پھر بعد میں اس کو ختم کیا گیا، مذہب کو جو سیاست سے علیحدہ کیا گیا، ڈیموکریسی آئی، اس کے اندر کئی، تو یہ وہ ایوولوشن تھا. ایک ریولوشن اگر آپ دیکھیں تو میں 3-4 کی بات کروں گا صرف، جو انقلاب تھے. انقلاب فرانس تھا جو 18ویں صدی میں آیا، 1789 سے 1799 تک، جس کے اندر جو بھی چینجز آئیں، جو آٹوکریٹک منارکی تھی، بادشاہت تھی، وہ ختم ہوئی، نپولین بوناپارٹ آئے، لیکن ایک نئی طرز حکومت ملی فرانس کو، یورپ کو. پھر امریکہ اگلی صدی میں اگر آپ آتے ہیں 19ویں صدی میں، تو امریکہ کی جو سول وار تھی، جو سلیوری غلامی کے خلاف تھی، اس میں آپ دیکھیں ایک جدید امریکہ وجود میں آیا. اور تیسرا جو ہماری اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا 20ویں صدی میں 1979 میں انقلاب ایران تھا، جس میں رضا شاہ پہلوی کے بادشاہت کو ختم کر کے آیت اللہ خمینی آئے. ان ساری انقلابوں میں اگر دیکھیں آپ تو جو کامن کازز تھی نا، ان کی جو بڑی مشترکہ وجوہات تھیں، وہ 4-5 ہی تھیں. لیڈرشپ، پور لیڈرشپ تھی جس سے لوگ مطمئن نہیں تھے. اکنامک کنڈیشن، معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی. استحصالی سیاست تھی.
ایکسپلائٹیو جو ہے پالیٹکس، پھر سوشل جسٹس نہیں تھا، پھر ایون انقلاب فرانس میں تو ویدر نے بھی بڑا رول پلے کیا تھا کہ ایکسٹریم ویدر تھا، فصلیں تباہ ہوئیں جو تھی اس وقت، لوگ کاشت نہیں کر سکے. تو اب ہمارے پاکستان میں یہ ساری وجوہات آج موجود ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں. تو پھر تبدیلی تو کی ضرورت تو ہے ہمیں. کسی بھی تبدیلی کے جو اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں نا یا انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں 4 ہوتے ہیں. نمبر 1 مقصد. آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آبجیکٹو آپ کا ذاتی ہے، خود غرضی کا ہے، قومی مقصد ہے، کتنا نوبل کاز ہے آپ کی. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ رہنما، آپ کے پاس لیڈرشپ کیسی ہے. تیسرا پاپولر سپورٹ، عوامی حمایت. اور چوتھا مسلمان کی حیثیت سے نصرت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی مدد. اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو کوئی بھی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے. اب میں ان 4 کو ریلیٹ کرتا ہوں تحریک ترقی و کمال سے. الحمدللہ پہلی 2 شرائط ہم پوری کرتے ہیں. ہمارا مقصد بالکل نوبل ہے، کوئی غرض نہیں ہے. بغیر غرض کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. تو ہمارا جو مقصد ہے میں نے بتا دیا ہے. جنرل صاحب کو نہ شہرت کا شوق ہے نہ دولت کا شوق ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میں پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں. ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا چیئرمین ہے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ ان سے مایوس نہیں ہوں گے اور ہمیشہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر پائیں گے. تیسری بات جس کے لیے آپ کو آج اکٹھا کیا ہے وہ ہے عوامی حمایت. پاپولر سپورٹ کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ میں ہر شعبہ ہے، جات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھلاڑی ہیں، تعلیم اسٹوڈنٹ ہیں، لیکچرر ہیں، اسپورٹس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفسر ہیں. تو آپ سب کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس کی جب تک یہ سپورٹ نہیں ہوگی تب تک تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اب یہ سپورٹ آپ نے بے غرض دینی ہے ہمیں، کیونکہ دیکھیں آخر میں بات کروں گا اس سے کہ ہماری پارٹی اور دوسروں میں کیا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ دیکھیں نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہم وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں جو ڈرا کے لوگوں سے ووٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے. نہ ہمارے پاس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جنرل صاحب کے خاندان میں سیاست چل رہی ہو اور وہ اسی کو بیس کر کے اس پلیٹ فارم کو یوز کریں. تو ہماری تو جو طاقت ہی یہی ہے. ایون یہ نہ ہمارے پاس کوئی فنڈز ہیں. یہ سارے جو چھوٹے موٹے کنونشن ہم کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جنرل صاحب خود دے رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے فارملی کوئی چندہ نہیں اکٹھا کیا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا. تو اس لیے آپ لوگوں کی ہمیں غیر مشروط اور جو ہے بے غرض حمایت چاہیے، جس کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے یہاں پہ. اور آخر میں آپ کے پاس فارم پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ پیچھے، جو آپ میں سے شامل ہونا چاہے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور آخری چیز جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے وہ ہمیشہ آپ کی محنت کا، نیت کے اگر ٹھیک ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے. لیس الانسان الا ما سعی. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی دیں گے. ہمارا جو ایک صرف میں بات کروں کہ جب ہم انقلاب کی میں نے بات کی تھی تو ایک میں نے جان کے چھوڑا تھا. وہ انقلاب ہے جو ڈیوائن ریولوشن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ 10 سال میں اتنا بڑا اچیومنٹ تھی کہ وہ انسانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. اللہ کا پیغام تھا، اللہ کے رسول نے کنوے کیا، ان کے صحابہ تھے، تو اس لیول تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن انقلابوں میں اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ غلط ہوگا. انقلابوں میں سب سے نمبر 1 وہی آتا ہے. ہماری جو طریقہ کار ہے وہ علوی صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تمام پہلے بڑے بڑے شہروں میں جو کیپٹل ہیں، اسلام آباد میں کنونشن ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، کراچی میں ہوگا، باقی بڑے شہروں میں، پھر چھوٹے شہروں میں انشاءاللہ پھر اس کی تنظیم سازی کریں گے. اور جو مخلص، دیانتدار اور بے غرض لوگ ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایک نعرہ ہے تحریک ترقی و کمال کا کہ جب ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان.
ہم کسی اور سے توقع نہ کریں. آپ میں جو بھی طریقے ترقی و کمال میں آنا چاہتے ہیں آج سے وعدہ کرے وہ جھوٹ نہیں بولے گا, ملاوٹ نہیں کرے گا, کاروبار میں جو بھی کر رہا ہے نماز پڑھے گا, دین, سوشل ویلیو, مورل ویلیو, ریلیجس ویلیو کو فالو خود ٹھیک کریں گے. ایک ایک بندہ ٹھیک ہو جائے قوم ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم کوئی وہ تبلیغی نہیں ہیں یا آپ کو خطبہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن جب تک ہم نہیں بدلیں گے ملک نہیں بدل سکتا. اور ہم نے ایسی فضا پیدا کرنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور میں آخری اقبال کے ایک شعر سے یہ ختم کرتا ہوں کہ اگر وہ فضا ہم پیدا کر لیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پاکستان زندہ باد.